76 سے 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنی، 91 سے 120 تک 3 سال کی 3 اونٹنی، 120 سے زائد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی 1 اونٹنی، ہر 50 اونٹوں پر 3 برس کی 1 اونٹنی دینا ضروری ہے۔ یہ تھا وہ نصاب جانوروں کا جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ فرض کی ہے مالداروں پر، صاحب نصاب لوگوں پر، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی پہلے نمبر پر فقیروں کو۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ پہلا جو مصرف ہے، پہلے استعمال کی جو جگہ ہے وہ فقراء ہیں۔ نمبر 2 مساکین ہیں۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کے گزارے کے لیے کافی نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور تیسری جو مد ہے، تیسری جو جگہ ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرتے ہیں، لہذا زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے نمبر پر جن کی تالیف قلب کی جائے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے جمانا ہے اور مضبوط کرنا ہے، یا اس امید میں کہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور 5ویں نمبر پر جو زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی ان لوگوں پر جو غلام ہیں، جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پھنسایا گیا ہے ناجائز مقدمات کے اندر، وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کو بھی اس سے چھڑانے کے لیے، وہاں سے آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ 6 نمبر پر والغارمین، جو لوگ مقروض ہیں، یعنی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ اور 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کے داعی ہوں، ان لوگوں پر، دین کی دعوت دینے والے ہوں، ان لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ لیکن فی سبیل اللہ سے مراد اصل میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اور 8ویں جو جگہ ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی، اس شخص کے لیے ہے جو مسافر ہو، یعنی ایسا مسافر جو اپنے گھر میں گرچہ مالدار ہے، وہ خود اپنے گھر میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں وہ کسی وجہ سے اس کو پریشانی آ گئی اور اس کے پاس سفر کا سامان نہیں ہے اور گھر تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے پیسہ دیا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی وعید اور کیسی سخت دھمکی دی ہے، وہ بھی غور کرنے اور سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سخت عذاب ملنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہ اس دن جو کچھ یہ سامان جمع کر کے رکھتے تھے، اسٹاک کر کے رکھتے تھے، سونا یا چاندی، ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، فتقوی بها جباہهم وجنوبهم، اور ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، وظہورهم، اور ان کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جو تم جمع کیا کرتے تھے، تو تم اس کا بدلہ چکھو
جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا کیا حشر فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، جب بھی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، وہ نصاب کا مالک ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً زکوٰۃ نکالے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ یعنی صلاۃ کے ساتھ 20 مرتبہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ نماز کے ساتھ 20 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ذکر الگ سے جہاں کہیں بھی قرآن میں ہے وہ الگ ہے، لیکن صرف نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 مرتبہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ آج اگر جو مالدار مسلمان ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نکالیں اور اپنے مال کی صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالیں تو غربت ختم ہو جائے اور غریبی کا نام و نشان نہ رہے۔ جس غریبی کو ختم کرنے کے لیے آئے دن اسکیمیں بنتی ہیں، اسلام نے ایسی اسکیم بتائی ہے کہ اگر اس اسکیم پر عمل کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو اور سماج اور سوسائٹی کے اندر سے غریبی دور ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اس فرض کو بھلا دیا ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ناظرین محترم، ہمارے ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، میں ذکر کرتا چلوں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے اوپر قرض ہے وہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ حدیثیں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جاؤ جن لوگوں کے پاس تم زکوٰۃ وصول کر رہے ہو ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہو تو زکوٰۃ مت لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بیٹھا لینا کہ جس کے اوپر قرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کا اس کا کاروبار ہے، اور اس لاکھوں کے کاروبار میں ظاہر بات ہے 2-4-10 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس جو پیسہ بچتا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تو ظاہر بات ہے تب تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن قرض کو ادا کرنے کے بعد جو رقم اس کے پاس بچتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ناظرین محترم، ہاں وہ قرض اس وقت آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر 1 لاکھ روپے قرض ہے اور جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ ابھی ہی اسی وقت اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے جب 1 لاکھ روپے دے دیا تو اب اس کے پاس رقم نہیں بچی، تو ایسے شخص زکوٰۃ کہاں سے نکالے گا؟ تو شریعت کے اندر ایسا شخص زکوٰۃ نہیں نکالے گا جو اتنا مقروض ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ شخص جلدی قرض ادا کر پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں، جو حصص ہوتے ہیں، یہ تجارت کے سامانوں میں سے شمار کی جاتی ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ان کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو ان شیئرز پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یا فرض کیجئے کہ آدمی نے 10,000 روپے کا شیئر خریدا اور اس کے پاس تھوڑی رقم اور بھی ہے، تو دونوں کو ملا کر اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس وقت بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ پلاٹس وغیرہ خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، وہ تجارتی سامان ہوتے ہیں، وہ تجارت کی چیز ہوتی ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اگر ان پر سال گزر جائے۔ ایک عام اور غلط فہمی ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص اگر سال کا حساب لگائے رمضان سے، مثال کے طور پر اس رمضان سے اگلے رمضان تک کسی شخص نے کوئی تجارت کی تو بے شک اس کا سال رمضان میں پورا ہوگا اور ایسا شخص رمضان میں زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا سال شعبان میں پورا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس نے تجارت شعبان کے مہینے میں شروع کی، تو ایسا شخص رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگلے سال شعبان کے مہینہ آتے ہی وہ شخص زکوٰۃ نکالے، رمضان کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں آدمی کوتاہی نہ کرے اور آدمی سستی اور غفلت نہ کرے۔ یہ بہت بڑا اور اہم فریضہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت کو اور افلاس کو اور محتاجی کو دور کرنے کے لیے ہم پر فرض کی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت پر اپنے مالوں کی صحیح طرح سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔